صدقہ فطر جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اپنی لینگویج میں، اس سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل. اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم کل 3 ہی احادیث کو کور کریں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے ہفتے ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1815. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد، ہر مرد اور ہر عورت، ہر چھوٹے اور ہر بڑے، ایون اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا. نمبر 1 ہر غلام اور ہر آزاد، نمبر 2 ہر مرد و عورت، نمبر 3 ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا، ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا. جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا. صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1609 کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا، وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب پھر اس کو نہیں ملے گا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 1551 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات سے 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے. یعنی عید سے 1-2 دن پہلے بھی، اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے 1-2 دن پہلے دیں. بعض لوگ رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے. بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے. اور ضروری نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے، کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے. مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور وہ ان کی گاڑیوں کا پیٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے 2-2 کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے، کسی غریب پہ نہیں ہونا. تو بہتر یہ کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا، کہ وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دیں، جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ ہوتے لاؤ گے تو لگ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس میں ابن عمر کہتے ہیں 1 سا کھجور اور 1 سا جو. یہ سا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1816. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے. کشمش بھی 1 سا، اجرام ظاہر بنتا ہے. یہ سا کیا ہے؟ یہ ایک میئرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا ماپ ہوتا ہے نا، دودھ ناپ کے دیتے ہیں، وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے. اس طرح ایک ٹوپا، ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن حجاز کے اندر، مکہ مدینہ میں، باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا، اس سے سا کہتے تھے. صاد الف عین سا، 1 سا وہ پیمانہ تھا میئرمنٹ کا. 1 سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے. جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل 1 کلو گرام میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، 4 پاؤ مل کے 1 کلو گرام بنتا ہے. اس وقت 4 مد مل کے 1 سا بنتا تھا. یہ مد وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جس کا کانٹیکٹ صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6488 کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد ابن ولید نے ایک دفعہ گالی دے دی جھگڑے کے دوران، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. حالانکہ خالد بھی صحابی تھے، لیکن آپ نے فرق کر دیا کہ جو لوگ گولڈن پیریڈ میں اسلام لے کے آئے اور جو اسلام پر جب مشکل وقت تھا اس وقت اسلام لے کے، ان میں فرق ہے. خالد تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بھی بعد. اس وقت تو سب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے کیونکہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ٹلٹ ہو چکا تھا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا. تو فرمایا تو میرے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے. آپ نے فرمایا اب تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے. یہ خالد ابن ولید کو کہا، صحیح مسلم 6488. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں میرے اصحاب کو گالی مت دو. یہ پوری حدیث اس طرح کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو. اب تم میں سے یعنی خالد ابن ولید اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے جو طلقاء جن کی جان بخشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا، ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا
اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سینئر، انہوں نے اگر ایک مد گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور، تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. مد سمجھ آیا جائے، ایک سا کے اندر 4 مد، اور مد کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بعد کے لوگ. یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. ہم تو ظاہر ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن اصل میں پورا کانٹیکسٹ اس حدیث کا بتانا چاہیے. تو یہ وہ مد ہے، ایک سا میں 4 مد ہوئے، میم دال مد. آج کی ڈیٹ میں ایک سا جو ہے وہ 234 تولہ بنتا ہے. تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے. ایک تولہ جو ہے وہ 11.664 11.664 گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ. تو ایک تولے کو آپ ضرب دیں 234 کے ساتھ، ایک جو تولے کے ایکویلنٹ گرام بنے ہیں، یعنی 11.664 کو ضرب دیں 234 کے ساتھ. یہ ایک سا آج کی ڈیٹ میں یعنی 3 جون 2017 جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے، ایک سا جو ہے یہ 2730 گرام بنتا ہے. 2730 گرام، 2730 گرامز. یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو بن جاتا ہے. 3 کلو گرام یعنی 3000 پورا ہوتا تو یہ 3 کلو بن جاتا. تو آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹ اگر بات کریں گے تو ایک سا جو ہے وہ 2730 گرام ہے، اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً 3 کلو گندم یا جو یا 3 کلو کھجور. اب کھجوری جو اچھی کھجور ہے وہ 200-250 روپے کلو ہے، تو 200 روپے کلو بھی لگائیں تو 600 بنتا ہے. اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، میں جس طرح میں تو دیسی گندم استعمال کرتا ہوں، وہ تقریباً 55 روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے، لیکن عام مارکیٹ ریٹ 40 روپے کلو بھی ہے. تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا. اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ساڑھی طرفوں دے دو جی. نہ بھائی، تو اڈی کیلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی. جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے، جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر، اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا. آپ کیلکولیٹ کریں کہ 3 کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا، یہ جو بھی آپ دینا چاہیں، اس میں آپشن ہے، جو مرضی آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی امیر آدمی ہو کشمش دے دے، وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا، تو وہ اس کے مطابق دے گا. اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے. اب تھوڑی کڑوی باتیں آنے لگی ہیں. پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر. الحمدللہ، چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ آپ سمجھ لیں کھجور ہو، بلکہ بخاری مسلم میں منقع بھی آیا ہے، منقع ہو، کوئی اور چیز ہو، کشمش ہو، سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے. لیکن ہمارے جو احناف حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی، اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں نا، انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سا ہی غلط کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. وہ آدھا کر کے بھی ان کا 2.5 کلو بن رہا ہوتا ہے، ان کا سا جو ہے وہ 5 کلو کا ہے. شکر ہے پھر بھی بیچ قریب آ ہی جاتے ہیں، ربو ہی بچ کے. تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک سا ہے کھجور کے لیے، جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے، لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں. اچھا، اب اہل حدیث جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں جی حنفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے، اور وہ جعلی روایتیں ابو داؤد ترمذی کے اندر، واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے. وہ تو تمام محدثین کے ہاں جعلی روایت ہے، کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور بخاری مسلم سے وہ ٹکرا رہی ہے. جب واضح آ گیا کہ اناج بھی آپ نے ایک سا دینا ہے، اور صدقہ فطر کے اوپر جو چیپٹر آتا ہے مشکات کے اندر، یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا، مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے. اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابو داؤد اور نسائی ہے، اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 1622، نسائی میں ہے 2512 اور 2510. اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بصری بیان کر رہے ہیں ابن عباس سے، تو حسن بصری کی ابن عباس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی. اب یہ حسن بصری ہوں گے، جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بصری کو، تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے. اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی دی جا سکتی ہے،
اور کھجور ایک سا ہوگی اور اسی طریقے سے جو بھی ایک سا ہوگی، لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا. لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے. اس روایت کا سہارا لیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ جعلی روایتوں کا بھی سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں حنفی. تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارا لے رہے ہیں، اصل مسئلہ گل وچ کوئی اور ہے. یہ جو امت کے اندر بدعت جاری ہوئی ہے نا سا کو نصف کرنے کی، یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ بدعت ہے. یہ ہے اصل وچ گل اور کوئی، وہ میں انشاءاللہ ٹروتھ ریویل کرنے لگا ہوں. اور پچھلے رمضان کی بات ہے، یہاں میں ایک اہل حدیث مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ درس دیتے تھے، ایک اہل حدیث عالم دین. تو وہ درس دے کے جب فارغ ہوئے صدقہ فطر پہ دے رہے تھے، عید آنے والی تھی، تو وہ حنفیوں کے اوپر گرج رہے تھے، جناب یہ دیکھیں یہ نصف سا کے قائل ہیں، احادیث کہتی ہیں کہ پورا ایک سا دینا ہے اور یہ ہے وہ ہے. ان لوگوں نے دیکھیں دین کے اندر کس طرح کی ملاوٹ کر دی ہے. جب وہ درس کر کے فارغ ہوئے میں نے ان سے سلام لیا، میں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ جو حنفیوں کے اوپر گرجے ہیں، حنفیوں بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان تک تو دین ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے، گل وچ کوئی اور ہے، اندر دی گل کوئی اور ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس امت میں کس شخص نے اس سنت کو بدلا ہے اور یہ بدعت جاری کی ہے نصف سا گندم والی. تو ان کا چہرہ فک ہو گیا، کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوں سننے والا اہل حدیث عالم ہو تو اس کو فوراً سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گل وچ کوئی اور ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی مجھے پتا ہے. میں نے کہا کون ہے بتائیں نا عوام کو، کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ نے آدھا درس دیا، کل اس طرح کریں دوبارہ درس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس سنت کو کس نے بدلا ہے. وہ جی ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں بول نہیں سکتے. میں نے کہا صحابہ کرام نہیں یار، ایک بندہ ہے آپ نے اس کو صحابہ کرام کہہ دیا، ایک کے لیے سنگولر کا صیغہ استعمال کریں، آپ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ زیادہ زیادہ 4 بندے ہیں، حضرت معاویہ ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں، عمر بن عاص ہیں اور بصر بن ابی ارطا. یہ 4 بندے ہی ہیں اور صحابہ کرام وہ تو ہزاروں میں ہیں. ان 4 کو آپ نے ریپرزینٹیٹو کیسے بنا دیا؟ بنانا ہے تو حق 4 یار کو بنائے، ابو بکر عمر عثمان و علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین. تو 4 کو آپ صحابہ کرام کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں سارے صحابہ کے خلاف کوئی مہم کھڑی ہو جائے گی. بھائی آپ خود اپنے ممبروں سے سناتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کر دی، جامع ترمذی میں حدیث ہے. اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے مخالفت کر دی حج تمتع کے مسئلے میں. جب انہوں نے حج تمتع کو ختم کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے. حضرت علی ڈٹ گئے، عبداللہ بن عمر بھی ڈٹ گئے اپنے مسئلے پہ. تو جب یہ آپ باتیں بیان کرتے ہیں تو اس وقت اگر حضرت عثمان اور حضرت عمر کی غلطی بیان ہو سکتی ہے اور وہ الحمدللہ امت نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے، امت نے ریجیکٹ کر دیا اس کو، آج پوری امت جو ہے وہ حج تمتع کرتی ہے، قیامت تک کے لیے باقی ہے الحمدللہ. اور یہاں پر بھی امت کی جو اہل علم کی اکثریت تھی انہوں نے اس فتوے کو ریجیکٹ کیا. احناف لے کے چلے، وہ بھی اپنی وہ تقلید کی روش کے اندر. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ حضرت معاویہ نے یہ بدعت جاری کی تھی کہ انہوں نے ایک سا کو بدل دیا اور آدھا سا کر دیا گندم کے لیے. تو وہ اہل حدیث عالم سے جب میں نے کہا تو یہ صحابہ کرام نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ ہیں. کہنے لگے ہاں جی ہاں لیکن ہم تو خاموش ہیں. میں نے کہا آپ خاموش ہیں تو باقیوں کے بارے میں بھی خاموش ہو جائیں. مجھے بتائیں جو شخص جرم کا بانی ہو اس کے بارے میں آپ خاموش ہوں اور جو بےچارے اس کو دیکھ کے جرم کر رہے ہوں ان کے اوپر آپ اتنی زبان کھول رہے ہوں تو یہ تو 2 نمبری. ٹھیک ہے، چور کو نہ مارے، چور کی ماں کو مارے، جو ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کے ساتھ بدنیتی کی ہے احناف نے، تو جس آدمی نے یہ بدعت شروع کی ہے پہلے اس کو لا کے کٹارے میں کھڑا کریں، ورنہ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا یہ مقدمہ آپ لے کے چلے جائیں تو گورے سے فیصلہ کروا لیں. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہم اپنا جو مقدمہ پیش کریں کہہ رہے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھیں. میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے سب علماء کو کہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھیں، لیکن انصاف کے لیے جو جج ہوں گے نا وہ گورے ہونے چاہیے. کہ میں کتابیں کھولوں گا اور سامنے رکھوں گا، گورا جو ہے نا وہ نہیں، اس کے سامنے کوئی بزرگ کوئی امام نہیں ہوگا، نہ اس کے سامنے کوئی ہوگا کہ یہ جی مشاجرات سے آپ ہیں، نہ وہ جب حدیث دیکھے گا کہے گا نہیں بھائی غلط ہے، کوئی بھی کرے. تو میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ بھی آج خوش ہو جائیں گے نا، کہتے ہیں جی بیٹھتا نہیں ہے، سارے پریشان ہیں. یہاں بھی جو 70-80 کے قریب لوگ بیٹھیں گے لے جائیں میرا پیغام، لوگوں کو بتائیں جی تیار رہے علی صاحب، لیکن جج جو ہے وہ گورا ہونا چاہیے. کوئی مسلمان جج نہیں ہونا چاہیے، کوئی مولوی نہیں چاہیے، نہ مسلمان اینکر. گورا بٹھائیں جج لے آئے کسی بھی عدالت میں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ آپ کے مسلمان اینکر اور مسلمان جج جو ہے وہ پری ڈیٹرمنڈ رزلٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. تو یہ آپ وہ ٹروتھ ریویلنگ حدیث بھی سن لیں. اور اس حدیث کو میں نے الحمدللہ اپنی کربلا والی حدیثوں میں ڈال دیا. پہلے تو یہ ریسرچ پیپر دکھائے نا جی، پھر میں حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں. یہ میرے بھائیوں الحمدللہ رافضیت اور ناسبیت کے سر کے اوپر ایٹم بم ہے میرا یہ ریسرچ پیپر.
रिसर्च पेपर नंबर 5B ahlesunnatpak.com पे वाकया करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से, जिसमें बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्न माजा और बाकी किताबें हैं। कुल 200 रवायतें मैंने जमा की हैं। इसमें जंग जमल, सिफ़ीन, नहरवान और सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के असली असबाब। ये जाली पस मंजर या ख्याली पस मंजर नहीं है नासबियों का या राफदियों का, ये हकीकी पस मंजर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं अरबी में, ये मैंने पहले अरबी में लिखा, उसके बाद उर्दू तर्जमा हुआ, फिर हिंदी हुआ, फिर इंग्लिश। ये 4 जुबानों में इंटरनेशनल पंफलेट है। ahlesunnatpak.com पे आप तकरीबन 25 MB की फाइल है, डाउनलोड कर सकते हैं उर्दू में। हार्ड कॉपीज भी आपको लेक्चर के एंड पे मिल जाएंगी। हजारों की तादाद में हम इसे प्रिंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस रिसर्च पेपर पे ये सदका फित्र को बदलने की बिदअत वाला जो मामला था, ये कब शुरू हुआ, इस रिसर्च पेपर पे मैंने 29 नंबर के ऊपर इस हदीस को लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रवायत की है। बुखारी में इसका नंबर है 1508 और मुस्लिम शरीफ में पूरी डिटेल है। सही मुस्लिम 2284 इंटरनेशनल नंबर है इसका। कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में रमजान का फितराना हर छोटे बड़े आजादो गुलाम की तरफ से 1 सा अनाज, अशियाए खुर्दो नोश, 1 सा पनीर या 1 सा जौ या 1 सा खजूर या 1 सा मुनक्का दिया करते थे। ये सुन्नत जारी रही। ये अल्फाज देखें, सुन्नत बदली बाद में, ये सुन्नत जारी रही हत्ता कि जब हजरत मुआविया शाम से हज या उम्रा करने के लिए तशरीफ लाए। ये हजरत मुआविया के दौरे मलूकियत का वाक़या है। तो उन्होंने मिंबर पर लोगों से खिताब फरमाया और कहा कि मैं समझता हूं कि शाम की गंदुम के 2 मुद यानी आधा सा, निस्फ सा, ये 1 सा खजूर के बराबर है। चुनाचे अंधे नु की चाहिए 2 अखा, अंधे नु के चाहिए 2 अखा, अंधे को 2 आंखें चाहिए ना, वहां तो लाई लग होती है। चुनाचे लोग वही करना शुरू हो गए। इस पर अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तो वैसे ही सुन्नत के मुताबिक जो फितराना है पूरा सा ही निकाला करूंगा जैसा कि आज तक निकालता आ रहा हूं। अबू सईद खुदरी ने मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा ना, ये सुन्नत मैं नहीं बदलने दूंगा। बार लोग तो लाई लगने लग पे और हजरत मुआविया ने कहा मैं समझता हूं। ये हमें सुनाते हैं कि जी सहाबी का भी इज्तिहाद सुन्नत के मुकाबले पे कबूल नहीं होगा, और प्रैक्टिकली करते भी नहीं। अहले हदीस भी प्रैक्टिकली 1 सा ही देते हैं, वो हजरत मुआविया के इस फतवे को मानते नहीं है। लेकिन इस फतवे की वजह से जो बिगाड़ आया, उस बिगाड़ का रद्द करते हुए हनफियों का रद्द करते हैं, लेकिन जिस बंदे ने ये काम डाला है उस बंदे का नाम ही नहीं लेते। असल तो मसला वो है जिसने ये काम डाला है, तो वो 2 नंबरी करते हैं। तो ये वो हजरत मुआविया कह रहे हैं मैं समझता हूं कि शाम की गंदुम के 2 मुद, 1 जो निस्फ सा है वो 1 सा खजूर के बराबर है कीमत के एतबार से। क्योंकि अरब में खजूर बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि वहां की अगर आप ले लें, समझ लें 1.5 किलो गंदुम, तो यहाँ की 3 किलो खजूर के बराबर हो जाएगा। फिर तो मैं भी इसको एक स्टेप आगे करता हूँ। हजरत मुआविया जिंदा होते मैं कहता हजरत मैं ये समझता हूं कि आज मेरे दौर के अंदर, चूंकि खजूर तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत महंगी है, हम तो फिर खजूर के अगर 3 भी सा अदा करें, जो पूरा 3 किलो 1 सा अदा भी कर दें, तो कितना बनता है? 40 रुपए का भी रेट लगाएं, 120 रुपए, या महंगी से महंगी भी 50 रुपए, 150 रुपया बनता है। 150 रुपया बनता है आज यहाँ पे गंदुम का। और खजूर का क्या बन रहा है? अच्छी जो स्टार्ट भी खजूर हो रही 200 से हो रही, वो 600 बन रहा है। तो फिर इधर भी लोग बदलना शुरू करते हैं। बदल सकते हैं ना, इस तरीके से वो अपनी तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं। और अगर वो निस्फ सा गंदुम ले लें और वो हजरत मुआविया वाली बात ले जाए तो 75 रुपए देंगे, तो दीन के साथ फिर ये कुछ होगा। तो ये मैं ये समझता हूं, ये राय है, और इन्हीं चीजों को फिर अहले तशय्युअ ने हाईलाइट किया हुआ है। अमीन अल हुसैनी साहब ने अपनी किताब के अंदर जो अहले सुन्नत के ऊपर एतराजात लगाए हैं, उसमें से एक ये 1 सा वाला भी है। और अहले सुन्नत में ये एतराज हनफियों के ऊपर ही लगेगा। बाकी मुकातबे फिक्र के जो लोग हैं, चाहे वो शाफी हो, मालकी हो, हम्बली हो या अहले हदीस हो, वो तो नहीं लेते। लेकिन 2 नंबरी उनके यहाँ इस हवाले से भी है कि उन्होंने भी बंदा नहीं हाईलाइट किया कि कौन सा है जिसने ये सुन्नत बदली है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये हक गोई आज कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जिसे शौक है तो वो ख्याली पस मंजर की बजाय ये हकीकी पस मंजर जो है वो पढ़ ले। हाँ जी, आज की आखिरी हदीस, तीसरी हदीस है और आखिरी हदीस है। सुनन अबी दाऊद में और सुनन इब्न माजा में, मिशकात में 1818 सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र, रोजादार के रोजों को लग़्व, फहश बातों से तहारत,
یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی حالت میں نکل گئی ان سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا. لیکن اس کو آپ نے عید سے 2 دن پہلے نکال دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں لیکن عید کی نماز سے پہلے. لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں, یعنی وہی 3 کلو گندم ہو جائے یا 3 کلو کھجور ہو جائے یا 3 کلو جو ہو جائے. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اس کے تحت رقم بھی دی جا سکتی ہے, اور یہ میرا ذاتی فتویٰ نہیں ہے. اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت جو ہے وہ سختی کرتے ہیں, لیکن اہل حدیث میں بھی کئی علماء ہیں, شیخ زبیر علی زئی صاحب اور اس طریقے سے شیخ صلاح الدین یوسف صاحب اور باقی علماء جو قائل ہیں کہ صدقہ فطر رقم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,368 نمبر اثر ہے, 10,368, کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین اسلام کے پہلے مجدد المتوفى 101 ہجری, انہوں نے اپنے جو گورنر تھے بصرہ کے ان کو خط لکھا کہ لوگوں سے صدقہ فطر جو ہے آدھا درم وصول کرو. درم اس وقت چاندی کا ایک سمجھ لیں سکہ ہوتا تھا, تو آدھا سکہ وصول کیا جائے. اس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوتی تھی, انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی. اب یہ کیا بحث ہیں, مسئلہ نمبر 95B میرا سن لیں, کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پہلے مجدد بھی ہیں اسلام کے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی تجدید ہے کہ انہوں نے یہ درم والا معاملہ یعنی رقم کی شکل میں صدقہ فطر لینے والا شروع کیا. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں 10,370 10,317 نمبر اثر حسن بصری تابعی کا ہے, المتوفى 110 ہجری. وہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر رقم اور نقدی کی شکل میں ادا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 2 تابعین کے فتاوی موجود ہیں. بعد میں احمد بن حنبل آئے, وہ ان فتووں کے معاملے میں وہ کہتے تھے نہیں میں سنت سے محبت کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی تو دیکھیں سونا توڑوا کے آپ نے اس میں سے سونا زکوٰۃ دینی ہوتی ہے, لیکن ہم وہ رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں, رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بیویوں کا زیور توڑوا کے اس میں سے نکال کے سونا دے رہے ہوتے ہیں, علیحدہ سے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر رقم کی شکل میں زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے بالکل منوان, جبکہ 2 تابعین سے حسن بصری سے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ اجمعین ان سے یہ چیز ثابت ہے, تو صدقہ فطر 3 کلو گندم کے برابر ایکویلنٹ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے. پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 جون 2017 آج کے ریٹ کے اعتبار سے سرکاری ریٹ لگائیں گے تو 120 روپے 3 کلو کا ریٹ بن جائے گا. اور اگر جو آپ گندم عام دیسی استعمال کرتے ہیں 50 روپے کلو, یا جس طرح میں 55 روپے کلو والی استعمال کرتا ہوں, تو تقریباً آپ سمجھ لیں 150 یا 165 روپے بن جائیں گے. وہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. اس طریقے سے جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں لوگ سیٹلڈ ہیں وہ ضرور پاکستان میں نکالیں فطرانہ, لیکن ریٹ اوتھے دا رکھو, ایتھے دا ریٹ لا کے نہیں, ریٹ اوتھے دا لاؤ جو صدقہ فطر. اور اس طریقے سے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جو مساکین کو کھانا کھلانا ہے اگر اس کے ایکویلنٹ پیسے دینے ہیں تو اس کے اعتبار سے دیں, اور اس اعتبار سے مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں آپ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے. یہاں پہ مساکین کو کھلائیں بہتر ہے, وہاں پہ اگر کوئی مسکین ملتا ہے تو اس کو وہاں پہ کھلائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ 5. نمبر 1, اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نمبر 2, نماز قائم کرنا. نمبر 3, زکوٰۃ دینا. نمبر 4, اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا. اور نمبر 5, رمضان کے روزے رکھنا. یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑے. یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لے تو 4 اتنے کھلوتی رہے گی نا. بھائی جی جی 4 دے اتنے چلنے والی گڈی ہے, بھی ٹائر لال ہونا تو گڈی چل نہیں سکتی. تو یہ 5 والی ہے, اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی.
दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1956 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दूसरे तरीक में आया है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तीसरे तरीक में आया है रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये सारे अल्फाज बुखारी और मुस्लिम में है। और फिर साथ ही अल्फाज है कि जहन्नम के दरवाजे, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अच्छा, ये आया कि शयातीन जो है वो कैद कर, अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं जी अगर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं फिर भी चंद लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ रहे, चंद नहीं अक्सर लोग नहीं पढ़ रहे होते फिर भी, तो मेरे भाई 11 महीने तक जब शैतान ने पैडल मारा है आपकी साइकिल को, उसके बाद 1 महीने ना भी मारे वो, फिर भी थोड़ी दूर तक तो ये मामला चलेंगे। फिर सबसे बड़ी चीज नफ्स है इंसान का, वो साथ लगा हुआ। ये सर्कस शयातीन, बड़े बड़े शयातीन जो है वो कर दिए जाते हैं। बाकी जो इंसान के साथ शयातीन छोटे मोटे लगे वो तो चलते रहेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद आ जाती है। बाकी जेड़े थे पैड़े हो काबे भी पैड़े, अगर किसी ने अपनी इस्लाह खुद नहीं करनी है तो उसकी रमजान में कोई इस्लाह नहीं होती, अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद मिल जाती है। असल जो मसला है वो नफ्स का है कि इंसान खुद फैसला करे कि मैंने अल्लाह के लिए कुछ करना है, तब फायदा होगा। तीसरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा में है और सही सनद के साथ मुस्नद अहमद में है और मिशकात में आपको 1960 के फुट नोट पे और 1961 में मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तमाम सरकश शयातीन जकड़ दिए जाए। इसमें अल्फाज आगे सरकश, बुखारी मुस्लिम में सरकश नहीं था, इससे पता चला कि खास शयातीन जो बड़े हैं वो जकड़े जाते हैं। और हर रात एक मुनादी निदा करता है अल्लाह की तरफ से, ऐ खैर के तालिब हिम्मत कर और आगे बढ़ नेकियां करने के लिए, और ऐ शर के तालिब रुक जा, अब तो बाज आ जाए इस मुबारक महीने में। और अल्लाह की तरफ से हर रात में लोगों को जहन्नुम से आजाद किया जाता है। वो जो रवायत है वो जाली है कि जी वो पहला अशरा जो है वो रहमत का है, दूसरा जो है वो मगफिरत का है, तीसरा दोज़ख से रिहाई का है। ये तो हर रात रिहाई हो रही है, मैं इस हदीस को भी बता दूंगा बाद में शोमुल ईमान के हवाले से। चौथी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 1958। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, एहतिसाब को आप अगर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो 3 चीजों का मजमुआ है। नंबर 1 इखलास, नंबर 2 सवाब की नीयत, और नंबर 3 इस्लाह नफ्स, यानी नफ्स की इस्लाह भी जो है मतलूब। रमजान के रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फिर साथ ही अल्फाज है, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान की रातों का क़याम किया उसके भी पुराने सारे गुनाह माफ। और फिर साथ ही फरमाया, जिसने शब कदर का क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ। लेकिन 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 इससे मुराद छोटे गुनाह है, बड़े गुनाह नेक अमाल से माफ नहीं होते, वो सिर्फ तौबा करने से माफ होते हैं और गुनाह छोड़ने से। उसके स्पोर्ट में हदीस है सही मुस्लिम की, मिशकात में है, उसका नंबर 564। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो 5 नमाजें, एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के गुनाहों का कफारा है, अगर बड़े गुनाहों से बचा जाए। तो नमाज छोड़ना तो खुद बड़ा गुनाह है, ये नहीं है कि एक जुम्मा पढ़ लिया फिर अगला जुम्मा पढ़ा पिछले सारी माफ, नहीं, कबीरा गुनाहों से बचा जाए। सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 569 उसका नंबर है, कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। तो नमाज छोड़ने से तो बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो एक नमाज से दूसरा नमाज के दरमियान गुनाहों का कफारा भी तब बनेगा जब दूसरी नमाज पढ़ी जाएगी। 5वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1959। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान मुबारक में हर नेक अमल 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़कात रमजान के महीने में, ताकि ज्यादा सवाब मिले। और फिर ज़कात होती भी ल्यूनर ईयर्स के एतबार से है, वो सोलर ईयर्स के एतबार से नहीं देनी होती है, चांद के महीनों के एतबार से देनी होती है, तो वो आसान हो जाता है हिसाब रखना। वैसे आप एक रमजान में निकाल लें और फिर पूरा साल देते रहे, या अगले साल की भी पेशगी निकाली जा सकती है। ज़कात में मैंने डिटेल से लेक्चर मसला नंबर 95A और B दे दिए, जिसे शौक हो तो वो देखे। और साथ ही अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम के, अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा।
باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے، اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے انشاءاللہ۔ اور پھر 7 ہی الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر 7 ہی الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی۔ جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو، اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں۔ اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھٹ۔ یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں۔ ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے۔ خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ 6 حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے۔ جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے، اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں۔ وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی، بالکل جعلی روایت ہے یہ۔ اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیث سے ترک کر دی جائے، یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت، اللہ سے ڈر جائے۔ مسئلہ نمبر 36 ہے میرا، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے، مشکات میں 1957، اس میں الفاظ ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں، ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے، مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں۔ 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2053، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں، یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال، اللہ کی راہ میں نکلنا، نیکی کے اعمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے، فی سبیل اللہ کے الفاظ، اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دے گا، جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے۔ اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمذی میں، مشکات میں ہے 2064، پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا، مشکات میں 2053 تھا، یہ مشکات میں 2064 ہے، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے 9ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن الکبریٰ البیہقی اور شرح السنہ امام بغوی کی کتاب میں ہے اور مشکات میں 1992 ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے گا. اور یہ کرنا چاہیے. آپ سامنے بیٹھے ہوں, آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں, جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے کھجوریں لے آتے ہیں, آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں, اس کے حصے کی خود لیں, تو ڈبل ڈبل روزے کا ثواب کمائیں. چوپڑیاں نالے دو تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی وہ ثواب ملے گا, اور جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں. 10ویں حدیث جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے اور مشکات میں 2249 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. نمبر 1, روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے. نمبر 2, عادل بادشاہ. اور نمبر 3, مظلوم کی دعا. اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی یہ بڑی ڈیٹیلز ہے. مثلا نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے 1753. جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے, جو مشکات میں 2249 ہے. یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں. اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے, اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی. اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی, اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک, اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں, التی وسعت کل شیء ان تغفر لی, کل شیء ان تغفر لی, وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے, رب جعلنی کی جا سکتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی, کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں. اور ایک مسنون دعا ہے, سحری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے, یہ جعلی دعا پبلک کی, کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, اس دن کے روزے کی نہیں, اگلے کل کے روزے کی, وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے, خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے. البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے, سنن ابی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یعنی پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی, اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. یہ اس کا ترجمہ. لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد, پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی, پہلے نہیں. پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں. سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے, کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے, مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا. سب سے بہترین وقت وہ ہے. اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں, قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے, مرسل ہے, منقطع روایت ہے, وہ تابعی سے ہے, اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی, مرسل ضعیف روایت ہوگی. مشکات میں 1994 ہے, سنن ابی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے, یہ روایت میں ضعیف ہوگی. اللہم سمت وعلی رزقک افطرت, ایدے بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے, اللہم انی لک سمت وبک آمنت. او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کی ہیں, حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی, اللہم لک سمت وعلی رزقک افطرت, یہ بھی روایت جعلی ہے. اور اصل دعا وہی ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں, اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ میں ہم نے لکھے ہوئے ہیں. 12ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے, اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی 5 کتابوں میں موجود ہے. صحیح مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں, مشکات میں ہے 2047. اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے, وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے, ہمیشہ کے روزے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے, بعد میں سکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں, یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں. پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے, آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ روزے رکھ لیں, 6 کی گنتی پوری کر لیں. بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے, عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں, گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے, لیکن رکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں ایشو نہیں.
اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے. آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں. اور میں جب حنفی تھا، بریلوی تھا، اس وقت بھی میں یہ 6 روزے، میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 FSC لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں. یہ میں کوئی مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے. لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی ضرب علی ہے، اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے. اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے، یہ 6 کتاب 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے. اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی. دادا وہ جو ہر ایک جو ہے عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے، مفتی ضرب علی کراچی کا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کتابوں میں ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں 2047 ہے. اب میرے بھائیوں آخری 5 حدیثیں، یہ 12 ہو گئی. اب یہ 17 بھی 2 نسبتیں تھیں، 12 اور 5. یہ 5 حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے ریلیٹڈ ہے. 13ویں حدیث صحیح بخاری سے، مشکات میں 1999. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی سخت الفاظ ہیں اور یہی اصل میں حاصل ہیں یہ 5 حدیثیں. جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں میں بھوکا اور پیاسا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہے، امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے، اور روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، اور جناب فجر کی سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آ کے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے روزہ ٹھنڈا کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. 14ویں حدیث سنن دارمی سے ہے، مشکات میں 2014 صحیح سند کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملتا، بس بھوکا پیاسے ہی رہتے ہیں. اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. وہ انتظار ہی کرتے ہیں رکوع جدو امام جانا جا کے شامل ہوتے ہیں، اور باقی اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے. وہ تو یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا وہ رکوع میں جائے. تو بیچارے ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیند ہی قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو نوافل پڑھ کے سو جائیں، بجائے کہ آپ تکلیف میں کھڑے ہوں اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ کدے رکوع کس ٹائم جاندہ ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو. تو بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ جائیں. کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. 15ویں حدیث بڑی مشہور ہے، جامع ترمذی کی، مشکات میں 927. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ عرب کا محاورہ تھا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور تیسری چیز فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرے. اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے، جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صرف اتنے الفاظ، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، اتنے الفاظ. اچھا اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے، وہ مشکات میں تو نہیں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ 7256، جس کی امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے، امام ذہبی نے بھی، شیخ البانی نے بھی، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی رحمہم اللہ اجمعین. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں مہر ثبت کریں آمین کہہ کے. تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے. واقعی دوسری بات اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے، دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے. اس میں الفاظ ہیں دوسرے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک
بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے ایسا شخص. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر ثبت کر دی کہ باقی وہ برباد ہو جائے. والعیاذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیوں بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزارے کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی. سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں مسند احمد سے، المستدرک للحاکم سے، شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1963. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا، اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر اسے بخش دے. اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا، قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا. الحمدللہ. اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے آمین. آخری حدیث 17ویں حدیث مسند احمد سے، مشکات میں ہے اس کا نمبر 5331. یہ آخر میں نے رکھی تھی، بہت کریٹیکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا. والعیاذ باللہ تعالی. یعنی روزہ بھی تبھی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے. اکثر لوگ بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو آج 8 پیارا روزہ ہے، فخریہ بتا رہے ہیں. بھئی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو جا کے کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے. اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 مجھے ضمناً یاد آ گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں، اپنی امت کو بھی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا لیا ہے دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد 17 ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ کل 17 رکھتے ہیں. اور یہ 17 احادیث پرٹیکولرلی رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت، فرضیت اور روحانیت سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ الٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے ان کو جمع کیا ہے. اور انشاءاللہ میں تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا، لیکن پرائمری بک سے نہیں بلکہ سیکنڈری بک سے جو مشکات المصابیح ہے، جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات المصابیح از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ سمجھ لے خلاصہ ہے، 3 جلدوں میں. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ آپ کو 18 MB کی 3 فائلز مل جائیں گی، ڈاؤن لوڈ کریں. میں اکثر اس کی ترغیب دلاتا ہوں. الحمدللہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، سنن کبریٰ البیہقی، المستدرک للحاکم اور باقی کتابوں سے یہ نوٹس ہیں. اہل سنت کی کتابوں کا نچوڑ 6294 احادیث، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس میں احادیث کی ریپیٹیشن نہیں ہے. اس کے نمبرز میں انشاءاللہ انٹرنیشنل بتاؤں گا، اور اس کے فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری بکس کے نمبرز بھی مل جائیں گے اور اس کے ساتھ حکم لگا ہوا بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. باقی اسی مشکات کے تعارف پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک.com پہ اسے دیکھیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 4. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ 5. نمبر 1، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ دینا. نمبر 4، اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا. اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا. یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑے.
یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لے تو 4 اتنے کھلوتی رہے گی نہ بھائی جی، جی 4 دے اتنے چلنے والی گڈی ہے وہ بھی ٹائر لال ہونا تو گڈی چل نہیں سکتی. تو یہ 5 والی ہے، اس میں سے ایک بھی آپ اگر اسکپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے، پھر تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا. یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا. تیسری حدیث جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے. اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں. اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں. اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے. یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے. میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب. رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف. اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن 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 اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے. اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلی ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز. تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں
اور پھر پورا سال دیتے رہے، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی۔ زکات میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں۔ اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے، اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے انشاءاللہ۔ اور پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی۔ جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو، اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت، اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ تیرا بھی روزہ یار، جان چھٹ۔ یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں۔ ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے۔ خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے، جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ۔ 6 حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، کہ ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے۔ جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بلائی سے محروم ہو گیا۔ اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے، اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہیں اس کے ضعیف ہیں۔ وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی، بالکل جعلی روایت ہے یہ۔ اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں، اس شدید ترین